بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں تھی. اب حسین سلطان شاہ کی وجہ سے استصحاب کی تعریف سناؤ تو پھر آج کا درس پڑھیں. استصحاب کی تعریف: ابقاء ما کان کما کان یا علی ما کان، باقی رکھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، جس حالت پر تھی یا جیسے تھی. مثلا یہ تکیہ پاک تھا، کچھ دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ہمیں شک ہو رہا ہے کہ وہ پاک ہے یا نہیں، تو استصحاب کہتا ہے کہ پہلے پاک تھا تو اب بھی آپ اس کو پاک والے حکم پہ باقی رکھو. ٹھیک ہے. آج تنبیہات استصحاب بتاتے ہیں. تنبیہات، تنبیہ ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق استصحاب کے ساتھ ہے، اور اگر ان چیزوں پر آپ متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ استصحاب کے بحث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلی تنبیہ کہتے ہیں استصحاب میں یقین سابق اور شک لاحق ہونا چاہیے تو استصحاب جاری ہوگا. شک لاحق کے دو قسمیں، ایک حقیقی شک، ایک تقدیری اور فرضی شک. تو کہتے ہیں بھائی شک حقیقی اور وہ شک جو بالفعل موجود ہو وہ شرط ہے، شک تقدیری کا کوئی معیار نہیں ہے. مثلا آپ محدث تھے، کیا تھے بیٹا؟ محدث تھے، اور نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد آپ شک کرتے ہیں کہ آیا میں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو حدث کو رفع کرے، یا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. تو یہاں پر اگر آپ استصحاب کریں گے حدث کا تو پھر گویا کہ آپ کی نماز باطل ہونی چاہیے، کیونکہ حدث کی صورت میں آپ نے نماز پڑھی. کبھی یہاں استصحاب جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نماز سے پہلے شک کرتا محدث ہونے کا تو پھر استصحاب کے ذریعے میں اپنے آپ کو محدث ثابت کرتا، نتیجے میں پھر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. بھائی آپ تو نماز پڑھتے وقت غافل تھے استصحاب کے مجرا سے ہی. آپ کو نہ حالت سابقہ کے بارے میں کوئی تھا نہ حالت لاحقہ کے بارے میں. سابقہ والا محدث ہونا بھی یقین تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ذہن میں نہیں تھی پوزیشن. حقیقت میں تو یقیناً آپ محدث تھے، ٹھیک ہے، اور شک آپ کو کب ہوا؟ نماز کے بعد. تو اب یہاں پر استصحاب جاری نہیں بلکہ قاعد فراغ جاری ہوگا. کیا جاری ہوگا بیٹا؟ قاعد فراغ. قاعد فراغ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عمل کے فارغ ہونے کے بعد آپ کو شک ہو تو وہاں آپ اس عمل کو صحیح سمجھیں، باقی آئندہ اعمال کے لیے آپ کو پھر اپنے شرعی وظیفے اور ذمہ داری پہ عمل کرنا ہے. تو اگر آپ نے ظہر کی تو نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے ظہر سے پہلے شک ہی نہیں کیا تھا محدث ہونے میں یا نہ ہونے میں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب آپ شک کرتے ہیں کہ محدث ہونے کے بعد میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اب استصحاب جاری ہوگا لیکن عصر والی نماز کے لیے، ظہر والی نماز کے لیے جاری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو استصحاب کے مطابق آپ خود پہ محدث ہونے کا حکم لگائیں گے، نتیجے میں عصر کی نماز وضو کر کے پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. البتہ جو ظہر آپ پڑھ چکے اس میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر نماز کے پڑھتے وقت تو شک آپ کو تھا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں شک فعلیت رکھتا ہو، فعلیت یعنی بالفعل ابھی ابھی وہ موجود ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں صحیح اگر مجھے شک ہو جاتا، بھائی ہو جاتے کی بات نہیں، اگر مگر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، وہ چیز جو بالفعل موجود ہوگی وہی چلے گی. بات سمجھ میں آئی؟ خوب. یہ تنبیہ اول ہے. اس کے بعد دوسری تنبیہ وہ ہے استصحاب کلی. بیٹا کیا ہے؟ استصحاب کلی. کلی تو کبھی بھی موجود ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں سائیں سلطان شاہ
یا کلی موجود نہیں ہو سکتی؟ کلی موجود کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کلی موجود ہوگی اپنے افراد کے ضمن میں. مثلا انسان کا وجود کیسے ہوگا؟ زید خالد بکر کے ذریعے نا. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ہے لیکن یہ اس کا جزئی نہیں ہے؟ کلی انسان آپ کہیں بھی مجھے نہیں دکھا سکتے. جہاں پر بھی آپ مجھے انسان دکھائیں گے تو وہ اپنے جزئی کے ضمن میں دکھائیں گے. پانی دکھاؤ، کہیں یہ شیشے میں پڑا ہے تو یہ شیشے والا پانی اس کلی کا جزئی ہے لیکن یہ کل نہیں ہے. ٹھیک. تو اب فرماتے ہیں کہ ایک کمرے میں زید گیا. ٹھیک ہے. جب زید گیا تو گویا کہ اس کمرے میں انسان ہے زید کی صورت میں. ٹھیک ہے. ابھی 1-2 گھنٹے کے بعد ہم شک کرتے ہیں کہ اس کمرے میں زید ہے یا نہیں. تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں پر آپ 2 استصحاب کر سکتے ہیں. استصحاب زید بھی کر سکتے ہیں اور استصحاب انسان بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کو جب شک ہے کہ شاید کمرے سے زید نکل گیا ہو تو زید کے وجود کے بارے میں بھی شک ہے. جب زید نکل گیا ہو تو اس کلیہ انسان کے بارے میں بھی آپ کو کیا ہوگا بیٹا؟ شک ہوگا. کیا یہ انسان بھی ہے اس کمرے میں یا نہیں؟ تو ایسی صورتحال میں آپ دونوں کا استصحاب کر سکتے ہیں. استصحاب کلی بھی کر سکتے ہیں اور استصحاب جزئی بھی کر سکتے ہیں. بات واضح ہوگی. پھر دوسری صورت، کمرے میں ایک کلی کی جزئی ہے تو جزئی کی وجہ سے ہم کہیں گے کلی بھی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ شک کرتے ہیں کہ اگر کلی کی فلاں جزئی ہوگی تو اس کی عمر بڑی ہے، وہ ابھی تک ہوگی تو نتیجے میں کلی بھی ہوگی. لیکن اس کلی کی ایک جزئی ایسی جو قلیل العمر ہے، 2 دن سے 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی. آپ کو 8 دن کے بعد شک ہوتا ہے تو آپ کہیں گے اگر وہاں پر وہ کم عمر والی جو جزئی ہوگی تو پھر تو وہ بھی ختم ہو گئی ہوگی، نتیجے میں کلی بھی ختم ہو گئی ہوگی. مثلا یہاں پر کمرے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی جانور موجود ہے. ٹھیک ہے. کس صورت میں جانور آیا؟ ہاتھی کی صورت میں اگر آیا ہے تو ہاتھی کی عمر 100 سال تک ہو سکتی ہے. 50 سال کے بعد بھی آپ شک کریں گے تو استصحاب ہوگا کہ ہاں بھائی ہاتھی بھی ہے اور حیوان بھی ہے. لیکن اگر ایک مچھر ہے، ٹھیک ہے، کوئی مکھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بیٹا جو کیا ہے وہ تو 3 دن 4 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی. اب 10 دن کے بعد اگر آپ جو ہے کیا کریں گے جناب شک وغیرہ کریں گے تو آپ استصحاب کلی کر سکتے ہیں لیکن استصحاب فرد کا ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. یا اس کی اور بھی مثال دینا چاہیں تو صرف فقہی حوالے سے بھی ایک مثال دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایک انسان سے بلل خارج ہوا، کوئی رطوبت خارج ہوئی. کہاں سے؟ مخرج بول سے. اب اسے اشتباہ ہے یار یہ تو یقین ہو گیا کہ میں محدث ہوں، اگر یہ چیز نکلنے والی پیشاب ہے تو بھی میں محدث ہوں، اگر یہ منی ہے تو بھی میں محدث ہوں. اب یہ کیا کرتا ہے؟ جا کے وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے بعد اس کو یہ تو یقین ہو گیا کہ اگر وہ حدث بول تھا بیٹا تو وہ وضو کے ذریعے مرتفع ہو گیا، اگر منی تھی تو وہ مرتفع نہیں ہوئی. تو اب یہ استصحاب کون سا کرے گا؟ کہتے ہیں استصحاب کلی کر سکتا ہے، استصحاب فرد نہیں کر سکتا. یعنی وضو کرنے کے بعد شک کرے کہ میں محدث ہوں یا نہیں تو استصحاب کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے بھی آپ محدث تھے، ابھی بھی محدث ہیں. لیکن حدث کون سا ہے؟ پیشاب، وہ تو یقیناً وضو کے ذریعے ختم ہو گیا. اگر منی تو منی کا تو پہلے ہی یقین نہیں تھا، مردد تھی. فرد کا استصحاب نہیں کر سکتا، کلی کا استصحاب کرنا چاہے تو کلی کا استصحاب کر سکتا ہے. مزید عبارت پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی تنبیہات الاستصحاب، استصحاب کے تنبیہات کے بارے میں یہ بحث ہے. التنبیہ الاول، بیٹا پہلی تنبیہ، فی فعلیت شک، شک کیا ہونا چاہیے؟ استصحاب میں فعلی ہونا چاہیے. یشترط فی الاستصحاب،
شرط ہے استصحاب میں فعلیت شک، شک کا فعلی ہونا. فلا یفیدو الشک تقدیری، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کہیں پر شک فرضی اور تقدیری ہے تو وہ استصحاب کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. فلو تیقن الحدث، بھائی حدث ہو نہیں پڑھیں گے، حدث. تیقن کا فاعل کون ہوگا؟ مکلف. اگر مکلف کو یقین ہے کس کا؟ حدث کا، کہ میں محدث ہوں، محدث ہوں یعنی میں نماز پڑھنا چاہوں تو مجھے طہارت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. من دون ان یشک، حدث کا یقین تھا، حدث کے ختم ہونے کا کوئی اسے شک نہیں ہے. ثم غفل وصلی، پھر یہ اس حدث والے مسئلے سے بھی غافل ہو گیا اور اس نے کیا کی؟ نماز بھی پڑھی. ثم التفت بعد الصلاۃ، پھر یہ متوجہ ہوا نماز کے بعد، ٹھیک ہے. فشک فی طہارت ہی، پھر اس نے شک کیا اپنی طہارت میں. کس کی طہارت؟ کون سی طہارت؟ من حدث سابق، کہ بھائی جو پچھلا حدث تھا آیا اس کے بعد میں نے طہارت کی تاکہ میں نماز پڑھتا، یا میں نے طہارت نہیں کی. فلا یجر الاستصحاب، تو یہاں پر استصحاب جاری نہیں ہوگا. کون سا؟ حدث والا استصحاب. کیوں؟ لأن الیقین بالحدث وان کان موجودا، اس لیے کہ حدث کا یقین تو موجود تھا، ٹھیک ہے، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. ارکان استصحاب بیٹا 5 تھے نا، یقین سابق ہونا اور شک لاحق. یقین سابق تو تھا، شک نہیں تھا، نتیجے میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. لیکنہ، لیکن مکلف صاحب لم یشک، اس نے طہارت میں کوئی شک ہی نہیں کیا، حدث میں بھی کوئی شک ہی نہیں کیا. لغفلت ہی، غفلت کی وجہ سے، غفلت ہی کی ضمیر کہاں جی کہ مکلف کی طرف. ولعدم جریان الاستصحاب، اور جب آپ نے کہا کہ استصحاب جاری نہیں ہوگا تو یحکم علی المکلف بصحت الصلاۃ، حکم لگایا جائے گا اس مکلف پر کہ یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے یہ صحیح ہے. کیوں؟ اخذن بقاعدۃ الفراغ، ہم لیں گے کس کو؟ قاعد فراغ کو. قاعد فراغ کیا ہے؟ کہ عمل کے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی شک ہو اس عمل میں تو اس شک کی پرواہ نہ کرے بلکہ اس عمل کو صحیح سمجھے. لے احتمال، بھائی قاعد فراغ کیوں جاری کریں گے؟ احتمال دیتے ہیں کہ ان المکلف توضأ قبل الصلاۃ، کہ مکلف صاحب نے وضو کیا تھا شاید نماز سے پہلے. وہذا المقدار، بس اتنا ہی طہارت کا احتمال دینا، ٹھیک ہے، کافن، کافی ہے. لجریان قاعدۃ الفراغ، کہ ہم وہاں پر جاری کریں کس کو؟ قاعدہ فراغ کو. ولیکن آئندہ والی نمازوں کے لیے کیا کرے گا مشاہد صاحب؟ یجب علیہ توضؤ، واجب ہے مکلف پر وضو کرنا، بالنسبت الی السائر، سائر بمعنی باقی، باقی جو رہی ہوئی نمازیں ہیں ان کے لیے. لأن قاعدۃ الفراغ، بیٹا قاعد فراغ عمل شدہ بات کو تو صحیح قرار دیتا ہے، لیکن جس پر ابھی آپ نے عمل نہیں کیا، جس کو انجام نہیں دیا، اس کو صحیح ثابت نہیں کرے گا. لأن قاعدۃ الفراغ لا تثبت، تثبت نہیں پڑھنا بیٹا، لا تثبت الا صحت صلاۃ سابقہ، قاعد فراغ ثابت نہیں کرتا مگر اس نماز کی صحت جو پڑھ چکا ہے. وہ اما صلوات العاتیہ، لیکن جو آنے والی نمازیں ہیں، فہی رہنو، گویا یہ گروی رکھی ہوئی ہیں کس کی؟ ٹھیک ہے، احراز طہارت، آپ پہلے طہارت کو ثابت کرو پھر بعد والی نمازیں پڑھو. وہذا، تو یہ جو ہم نے مسئلہ بتایا کہ اگر نماز سے پہلے یہ شخص حالت شک میں نہیں تھا تو اس کی پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے. بخلاف ما اذا کان علی یقین من الحدث، یہ بندہ یقین پر تھا کہ میں محدث ہوں، ثم شک فی وضوئہ، اور پھر یہ شک کرتا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں. وہ بھی کب شک کیا تھا بیٹا؟ نماز سے پہلے، یعنی حدث کا بھی یقین تھا، وضو میں شک تھا. ومع ذالک، یعنی اس یقین بالحدث اور شک فی الوضو کے ساتھ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا. وصلی، اور اس نے نماز بھی پڑھ دی. والتفت بعد صلاۃ بعدها، اور یہ نماز کے بعد متوجہ ہوا
کہ پتہ نہیں یہ میں نے نماز کیسے پڑھی، فالصلاۃ محکومۃ بالبطلان، تو یہاں پر بیٹا یہ نماز اس کی باطل ہو گئی. کیوں؟ نماز سے پہلے یقین بالطہارت یقین بالحدث تھا، اور نماز سے پہلے ہی شک تھا رافع حدث میں، تو استصحاب کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ محدث ہو، پھر غافل ہو جائے جو بھی ہو جائے، لیکن نماز سے پہلے دونوں حالتیں اس کے سامنے موجود تھیں. ٹھیک ہے، لتمامیت ارکان الاستصحاب، اس لیے کہ استصحاب کے تمام ارکان موجود ہیں. وین احتمل انه توضأ بعد الغفلہ، اگرچہ یہ احتمال دیتا ہے کہ شاید اس نے غفلت کے بعد وضو کیا تھا، لیکن یہ احتمال کسی کام کا نہیں ہے. التنبیہ الثانی، دوسری تنبیہ، فی استصحاب الکلی، جناب کلی کا استصحاب کرنا. ٹھیک ہے، المراد من استصحاب الکلی، کہتے کلی کا استصحاب کریں گے، اس کا کیا مطلب؟ وہ استصحاب الجامع، کہتے وہ ایسا استصحاب ہے جو مشترک ہے بین الفردین، دو فردوں کے درمیان. کہ استصحاب الانسان، جیسے ہم استصحاب کرتے ہیں کس کا؟ انسان کا. المشترک بین زید و عمر، وہ انسان جو مشترک ہے کس کے درمیان؟ زید اور عمر کے درمیان. وہ یا ہم استصحاب کرتے ہیں کس کا بیٹا؟ طلب کا. الجامع بین الوجوب والندب، وہ طلب جو جامع ہے کس کے درمیان؟ وجوب اور ندب کے درمیان. واللہ اقسام ثلاثۃ، اس استصحاب کلی کے بیٹا کتنے اقسام ہیں؟ 3. وہ قسموں میں سے آج ہم 2 قسم تو پڑھیں گے، تیسری نہیں پڑھیں گے. القسم الاول من استصحاب الکلی، کلی کے جو ہے کیا ہے جناب استصحاب کی پہلی قسم. اذا علم بتحقق الکلی، علم بمعنی تیقن، جب اس بندے کو یقین ہو جائے کہ کلی وجود میں آئی ہے، فی ضمن فرد، ایک فرد کے ضمن میں. مثلا ابھی لما والوں میں سے ٹھیک ہے سکندر آیا ہے کمرے میں، ثم شک فی بقاء الفرد و ارتفاع الفرد، پھر شک کرتے ہیں کہ آیا وہ فرد ابھی باقی ہے کمرے میں یا وہ ابھی باقی نہیں ہے. فلا محالت، جب سکندر کے ہونے میں شک کریں گے تو پھر ہمیں گویا کہ شک ہوگا کہ آیا اس کمرے میں کوئی انسان ہے یا کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے وجود کا تصور نہیں کرتے، ہم نے صرف سکندر کو دیکھا کہ وہ اس کمرے میں گیا ہے. فَإِذَا عُلِمَ بِوُجُودِ زَيْدٍ فِي الدَّارِ، جب آپ کو یقین ہو کہ گھر میں زید تو موجود ہے، فَقَدْ عُلِمَ بِوُجُودِ الْإِنسَانِ فِيهَا، پھر گویا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ انسان موجود ہے گھر میں. فَإِذَا شُكَّ فِي بَقَاءِ زید، جب زید کے باقی ہونے میں ہم شک کریں گے، یجری ہونا کہ استصحابان، تو یہاں پر 2 استصحاب جاری ہوں گے. ایک استصحاب و بقاء الفرد عنی زیدن، ایک تو آپ فرد کا استصحاب کریں گے، فرد سے مراد کیا ہے بیٹا؟ زید. ٹھیک ہے، دوسری بات استصحاب و بقاء الکلی، دوسرا استصحاب کریں گے کہ بھائی کلی یعنی انسان بھی اس گھر میں موجود ہے. وہاکذا، بھائی اس کی کوئی فقہی مثال دیں مشاہد صاحب. اذا صار محدثا بالحدث الاکبر، یہ بندہ محدث ہو گیا حدث اکبر کے ساتھ. وہ حدث اکبر کیا ہے؟ اعنی الجنابت، یعنی یہ شخص مجرم ہو گیا ہے. وہ شک فی ارتفاع الجنابت، اور شک کرتا ہے کہ آیا وہ جنابت ختم ہو گئی برافع، کسی رافع کی وجہ سے. رافع کیا ہے؟ غسل یا تیمم. وَيَجُوزُ لَهُ استصحاب الجنابت، جب شک کرتا ہے تو یہاں پر یہ 2 استصحاب کر سکتا ہے. ایک بیٹا استصحاب جنابت، دوسرا استصحاب حدث کہ میں محدث ہوں. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں مترتب ہوں گے اس شخص پر جمیع آثار الجنابت، جنابت کے جتنے احکام ہیں. کا حرمت المکث فی المساجد، جنابت کی حالت میں بیٹا مساجد میں ٹھہرنا کیا ہے؟ حرام. تو یہ شخص استصحاب کے ذریعے جنابت کو ثابت کرے گا اور پھر مسجد میں ٹھہرنا حرام ہو جائے گا. وعبور المسجدین شریفین، 2 مسجد کون سی؟ ایک مسجد الحرام، ایک مسجد النبی، اس میں ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے گزرنا بھی حرام ہے. تو یہ شخص استصحاب کے ذریعے جنابت کو ثابت کرے گا، نتیجے میں جو ہے کیا ہے پھر وہاں سے گزرے گا بھی نہیں. کما یجوز استصحاب الکلی، جیسے جائز ہے کہ یہ شخص کیا کرے؟ کلی کا استصحاب کرے. اے اصل الحدث، اصل حدث الجامع بین الجنابت وسائر الاحداث،
وہ حدث جو جناب مشترک ہے جنابت اور دوسرے جو ہے کیا ہے احداث میں. مثلا کیا ہے بھائی، اگر عورت ہے تو پھر حیض والا حدث بھی ہو سکتا ہے، نفاس والا بھی ہو سکتا ہے. فیترتب علیہ ہے، بس مترتب ہوگا اس شخص پر اثر النفس الحدث، خود حدث کلی کا بیٹا اثر. وہ کیا ہے کہ حرمت مس سے کتابت القرآن، جیسے قرآن کی تحریر کو بیٹا مجنب بھی نہیں کر سکتا ٹچ، تو دوسرے احداث والا بھی ٹچ نہیں کر سکتا ہے. القسم ثانی من استصحاب الکلی، جناب استصحاب کلی کی دوسری قسم اذا علم اجمالا، ایک بندے کو یقین تو ہے کہ گھر میں کوئی حیوان کا فرد ہے، یہ یقین ہے کہ کوئی حیوان کا فرد، تفصیلی طور پر نہیں جانتا کہ ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بکری ہے، ٹھیک. ان فی الدار حیوانا، یہ یقین ہے کہ گھر میں کوئی حیوان ہے، لیکن مرددن بین کثیر العمر، وہ حیوان مردد ہے، کیا یہ چھوٹی عمر والا ہے. کل بک، بھائی بک کی کیا معنی ہے؟ مچھر کی لے لیں، بک ویسے جوں کی معنی میں بھی ہوتا ہے، بہرحال ایک چھوٹی عمر والا. وہ طویل العمر کل فیل، جیسے ہاتھی ہے. فقد علم تفصیلا، تو بھائی فرد کا تو اس کو علم تفصیلی نہیں ہے، مشاہد کہ کون سا فرد ہے، لیکن یہ تو تفصیلی طور پر یقین ہو گیا کہ کوئی جانور ہے گھر میں، بے وجود حیوان فی الدار، کہ کوئی حیوان گھر میں موجود ہے. وہ امکانت، اگرچہ اس حیوان کی مشخصات اور نشانیاں کیا ہیں، مجہول ہیں. ثم مضى زمان، پھر کچھ عرصہ گزر گیا، یقطع، اس بندے کو یقین ہو گیا ہے بے انتفاع الفرد القصیر، بھائی اگر چھوٹی عمر والا تھا وہ تو مر چکا، ٹھیک ہے. فیشک فی بقاء الحیوان فی الدار، جب وہ چھوٹی عمر والا مرا تو پھر گویا کہ حیوان میں بھی شک ہوا کہ حیوان گھر میں ہے یا نہیں. فلا یصح استصحاب الفرد، تو ایسی صورتحال میں بیٹا اس فرد کا تو استصحاب نہیں کر سکتا، جیسے بک ہے، ٹھیک، اور فیل کا بھی استصحاب نہیں کر سکتا کیونکہ فیل کا تو یقین بھی نہیں تھا. لعدم الحالت المتیقنۃ للفرد، اس لیے کہ کسی فرد کی یقینی حالت اس کے ذہن میں نہیں تھی. لافتراض کون المشخصات مجہولہ، اس لیے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ اس حیوان کی بیٹا مشخصات اور نشانیاں کیا ہیں وہ مجہول ہیں. ولیکن یصح استصحاب الکلی، لیکن صحیح ہے کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے کلی کا استصحاب کرے. بھائی یہ تو آپ نے مثال دی جانوروں کی، ہمیں شرعی مثال دیں. وہ مثالہ من الامور الشرعیہ، مثالہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اس قسم ثانی کی طرف، اس قسم ثانی کی شرعی مثال. ما اذا کان متطہرا، اس شخص کو یقین تھا کس کا؟ طہارت کا. وخرج بلل، اور اس بندے سے کوئی جو ہے کیا ہے رطوبت، کوئی ایسی چیز نکلی، مردد، ٹھیک ہے، بین البول والمنی. اب یہ تشخیص نہیں دے پاتا کیا یہ پیشاب ہے یا منی ہے، ٹھیک ہے. کچھ جاہل لوگ بحث کریں تو بہتر ہے آپ ان سے بحث نہ کیا کریں. وہ آپ کو کہیں گے بھائی منی گاڑھی ہوتی ہے، پیشاب گاڑھا نہیں ہوتا، وہ تو پہچان لے گا، کیسے مشتبہ ہے. بھائی کچھ مریض ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا پانی ہے، ٹھیک ہے. تو فَإِنْدَئِذٍ، اس وقت یعنی کیا؟ فَإِنْدَئِذْ خَرَجَ بَلَلٌ مُرَدَّد، جب بلل مردد نکلا ہے، حصل له علم تفصیلی بالحدث الکلی، اس بندے کو یہ تو یقینی علم ہو گیا کہ میں محدث ہوں، لیکن یہ تشخیص نہیں دے پاتا کہ وہ حدث جس کی وجہ سے وضو کروں یا جس کی وجہ سے غسل کروں. ثم اذا توضأ بعدہ، پھر اس شخص نے وضو کیا بعدہ، بعد خروج البلل، بلل کے نکلنے کے بعد. فلو کان البلل بولا، اگر یہ رطوبت پیشاب تھی، ارتفع، تو یہ یقیناً اس کا اثر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. کون سا؟ الحدث الاصغر قطعا، یعنی پیشاب والی حالت تو ختم ہو گئی. ولو کان منیا، اگر یہ بلل منی تھا، وہ باقی، تو وضو کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اپنی جگہ پر باقی ہوگا. وَإِنْدَئِذٍ لَا يَقْتَ، بھائی اندئذن، جب اس نے وضو کر لیا تو بھی اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا بے ارتفاع الحدث الجامع، کہ وہ حدث کلی میرا ختم ہو گیا. کیوں؟ لاحتمال کون الحادث هو المنی، احتمال ہے کہ شاید نکلنے والی چیز بیٹا کیا ہو؟ منی ہو.
فلا يجوز استصحاب ای فرد من افراد الحدث، بھائی اس صورتحال میں جائز نہیں ہے کہ حدث کے افراد میں سے کسی ایک فرد کا استصحاب کرے، نہ منی کا استصحاب کر سکتا ہے نہ بول کا، لعدم العلم بالحالت سابقہ، اس لیے کہ ہمیں پیشاب کی بھی حالت سابقہ کا یقین نہیں ہے، منی کی بھی حالت سابقہ کا یقین نہیں ہے، لیکن یصح استصحاب الجامع، ہاں لیکن کلی حدث کا استصحاب کر سکتا ہے، مطلق حدث الجامع بین الاصغر والاکبر، وہ حدث جو اصغر اور اکبر دونوں کو مشترک ہے، تشخیص نہیں دے سکتا کہ حدث اکبر ہے یا حدث اصغر، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ حدث ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر بس کریں یا پڑھیں؟ مشاہدہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ